کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت مولا کائنات خاتون جنت کے شوہر ہم سب کے سروں کا تاج امت مسلمہ کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ فرمایا اپنے بچوں میں 3 عادتیں پیدا کر دو، بچپن سے اپنے بچوں کے اندر یہ موبائل، کیرم بورڈ، کارٹون، ٹیلی ویژن، یہ سب تمہارے بچوں کے اندر غلط تہذیب پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک مسلم بچی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ماؤں سے کہ جن کے یہاں یہ حالات ہوئے، خدا نہ کرے کسی کے یہاں آگے حالات ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے 15-20 سال 30 سال کی لڑکی جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، تم نے اتنی عمر میں اپنی بچی کو اسلام کی اہمیت تک نہیں سکھائی، کلمے کا وقار بھی نہیں بتایا، دین مصطفیٰ کی عزت اور ان کا احترام بھی نہیں بتایا، اور یہ بھی نہیں سکھایا کہ مرنے کے بعد بیٹیاں یاد رکھو، مرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی دوسرا مذہب نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اگر بنے گا تو وہی مذہب بنے گا جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں نہ وہ دوسرا مذہب قبول ہوگا، اور ایسا کرنے والا قیامت کے دن بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہوگا، بلکہ اس کے تو نقصان کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کے اندر تم اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو، تم بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہو۔ جب تمہارا کلچر اچھا ہوتا ہے نا تو پھر تمہاری ہی کوکوں سے جنم لینے والے بچے کبھی بابا فرید بنتے ہیں، کبھی صابر پاک کلیری بنتے ہیں، کبھی عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بنتے ہیں، کبھی حجت الاسلام بنتے ہیں، کبھی مفتی اعظم بنتے ہیں، کبھی مفسر اعظم بنتے ہیں، اور کبھی سرکار تاج شریعت بنا کر۔ یہ ہمیں کوک اور اپنی گودوں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنا ہوگا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر 8 سال کے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر سرکار علیہ السلام پر درود پڑھا کرتے ہیں، ان کے ساتھی سب رات کو سو جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کی امی جان کے پاس محلے کی عورتیں آ کے کہتی ہیں تیرا بیٹا بہت اچھا ہے، نبی کا سچا عاشق ہے، اس کم عمری کے اندر اس کا یہ عالم ہے۔ حضرت بابا فرید کی ماں نے جواب دیا اس میں فرید کا کمال نہیں، اس کی ماں کا کمال ہے، میرا کمال ہے، اس لیے کہ 2 سال میں نے بیٹے کو دودھ پلایا، کبھی تو ایسا ہوا ہو کہ میں نے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ آج کیا حال ہے، بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہیں، سامنے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے اور سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ مجھے بتائے تو صحیح، جب اس طریقے سے بچوں کی پرورش ہوگی تو کیا ہم غلام صابر پاک کی امید کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تم ہو، اگر اپنے من کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی ٹی وی نہیں رہے گی، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر وہی 1400 سال پرانا ماحول گھروں کے اندر پلٹ کے آ سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں میں نبی کا پیار پیدا کرو۔ پیار پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کارٹون دکھائے گا یہ پیار پیدا کرنے کا طریقہ نہیں۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل ہٹا کے ان کے ہاتھوں میں تسبیح دے دو، ان کے ہاتھوں میں، چھوٹے ہیں ان کو پارے پڑھواؤ، ان کو دینی تعلیم دلواؤ، اٹھتے بیٹھتے ان کو کلمے کا ورد کرایا کرو، کہا کرو بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، اگر بولنے کے قابل ہو جائے تو ان سے اللہ اللہ کہلوایا کرو، محمد محمد کہلوایا کرو، علی علی کہلوایا کرو، صدیق صدیق کہلوایا کرو، عمر عمر کہلوایا کرو، تاکہ بچپن سے ان بچوں کو پتا چل جائے ہم کسی دنیاوی بتوں کی پوجا کرنے والے اور جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکنے والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسایا جاتا ہے، اور جہاں
صدیق اکبر کے پیار، ان کے احترام کو دل سے لگایا جاتا ہے، جہاں اہل بیت کی محبت میں زندگی گزاری۔ کار نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے اپنے نبی کا پیار ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ آگے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری بہنوں، آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو آپ ان بہنوں سے جو چینل، جو یہ گروپ چلاتی ہیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، وہ ہندی میں آپ کو مواد اور میٹر فراہم کریں، وہ دیں۔ اور جن کو اردو آتی ہے وہ اردو پڑھیں، اور جو واقعہ دین کا پڑھ لیا کرو، اپنی بچیوں کو وہ بول کر سکھایا کرو۔ اپنی بچیوں کو صلاح الدین ایوبی کے واقعات سناؤ، حضرت بایزید بستامی کا تقوی سناؤ، حضرت بشر حافی کی زندگی سناؤ، حضرت رابعہ بصریہ کی زندگی پڑھو، فاطمہ الزہرا کے پردے کا خیال لے کر کے آؤ۔ پھر دیکھو ہمارے گھروں کے اندر پھر وہی ماحول قائم ہوگا۔ ایک بھی بد عقیدہ ہو یا کوئی بھی کافر ہو، اس کی ماں نے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ ہماری کسی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے اس کو اسلام کے خلاف کھڑا کر سکے اور اس کو کفر کی طرف لے کر جا سکے۔ اس لیے کہ کل یہ بچیاں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام حبیبہ کی روش پر چل کر کہیں گی زندگی تو جا سکتی ہے، حضرت سمیہ کی طرح جذبہ ایمانی رکھ کے کہیں گی زندگی تو جا سکتی ہے، مگر سرکار کا عشق اس دل سے کبھی نہیں نکالا جا سکتا۔ اس لیے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کے اندر قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا کرو۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ شوہر بھی قرآن پڑھے، عورتیں بھی پاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ ان کی بچیاں دیکھ کر یہ کہیں کہ ہماری مائیں دنیا کا لٹریچر نہیں پڑھتی ہے، ناولیں نہیں پڑھتی ہیں، اخلاق کو خراب کرنے والی غلط تصویریں نہیں دیکھتی ہے، یہاں صبح نماز فجر کے بعد پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ کے مقدس قرآن پہ پڑتی ہے۔ یہ ماحول بنائیے تو